السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پچھلے 31 دنوں میں اسرائیل نے فلسطینیوں کو شہید کیا اور شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی ہے، اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، اسرائیل کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ نیوکلیر بوم بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں یو ایس، یو این، یو کے اور تمام لوگ جو کہ انٹروین کر کے اس حملے کو رکوا سکتے ہیں، اس میس مرڈر کو، اس جینوسائیڈ کو، اٹس ناٹ اے وار، وہ سب خاموش ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دے اسٹینڈ ود اسرائیل۔ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ ہاؤ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف؟ یو این جو کہ ہیومن رائٹس واچ ڈاگ ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ اسی نے تو فلسطین کا ایشو شروع کیا تھا 1948 میں۔ یو این نے تو اسرائیل کو امپلانٹ کیا ہے پیلسٹائن میں، اور اب فلسطینیوں کو دن رات شہید کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہ تو غیر مسلم ہے، اور ہم سب مسلمان ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر رہے۔ قرآن ہمارے سامنے، احادیث ہمارے سامنے ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم خاموش ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ ہم نے اس صورت میں لڑنا ہے، باطل کو ختم کرنے کے لیے لڑنا ہے، تو پھر ہم کس چیز سے ڈر بیٹھے ہیں؟ عرب کنٹریز ہیں، وہ خاموش ہیں۔ عرب میں جو میجر پاور ہولڈر ہیں، دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، اور پاکستان بھی خاموش ہے۔ اگر مسلمان اس وقت یونائٹ نہ ہوئے تو ہم فلسطینیوں کو نہیں بچا سکیں گے۔ وہ بیچارے سب کچھ گوا چکے ہیں، اب صرف ان کی جانیں ہیں جو کہ اسرائیل آہستہ 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 ان سے چھین رہا ہے۔ دن رات ان پر بمباری کر رہا ہے، فاسفورس بم پھینکتا ہے، اور ان کی افواج ان کو جیسے چاہیں تذلیل کر کر اذیتناک موت دیتی ہیں۔ ان کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ جب ہم سب اللہ کے بندے ہیں تو کیسے کوئی کسی کو مار سکتا ہے بغیر وجہ کے؟ اور اسرائیل اگر رکنے کا نام نہیں لے رہا، نتن یاہو کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ شیطان ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی میں اگر آج ہم نے قرآن کو نہ کھولا، نہ سمجھا، تو ہمارا تماشا پوری دنیا دیکھے گی۔ یہ تماشا ہماری اپنی غلطی ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ہم نے اللہ کی رسی کو تو چھوڑ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ آنے والا ٹائم ہمارا فتنوں کا اور مزید مشکلوں کا ٹائم ہے۔ یہ جنگ تو ابھی صرف فلسطین میں لگی ہے، کل کی کیا گارنٹی ہے کہ جس چیز کو بچانے کی خاطر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری نہیں، کون اس بارے میں بات کرے گا؟ کون اس بارے میں ایک دوسرے کو اکسائے گا؟ مسلمان تو قرآن پر جڑ جاتے ہیں، اللہ کے نام پر جڑ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان کیسے بنتا؟ میں تو اس بات پر پریشان ہوں کہ کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی مظاہرے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، اور اگر ایسا کچھ ہو بھی رہا ہے تو میڈیا سے کوریج ہی نہیں دے رہا۔ الجزیرہ والے کوریج دے رہے ہیں تحریک لبیک کے سٹنگ کو، جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو انیشیٹو لے رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو اپنے الیکشنز کی پڑی ہے، آپ ایسے حکمرانوں کو کیسے ووٹ دے سکتے ہیں جو کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی کو بچا ہی نہیں سکتے؟ ان کے لیے نہ اپنی ایٹمی طاقت اور نہ فوج استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ سب یونائٹ ہو کر اس میسج کو عام کریں کہ ہم اب اپنی زندگی صرف اللہ کے حساب سے گزاریں گے۔ اللہ کے احکامات ہمارے لیے پرائم ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہمیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، لیکن اللہ ان سب کو زیر کر دے گا۔ اپنا ایمان بچائیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بچائیے۔ اللہ کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا یہ بات کہی ہے، جو اچھا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو خدا اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچا لیجیے۔ اللہ کے بغیر بھی اگر اس زندگی میں آپ کو سب مل جائے اور اللہ نہ ملے تو کیا آپ کی زندگی ہے؟ کیا یہ زندگی ہم اپنے لیے لینا ہے؟ ہم تو یہاں اس دنیا میں اپنی آخرت بنانے ہیں۔ ہم اس دنیا کے لیے تو یہاں آئے نہیں۔ آج ہم اس لیے خاموش ہیں کیونکہ دنیا ہمیں آخرت سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ ہمارے عرب کنٹریز کے لیے ویسٹڈ انٹرسٹ امپورٹنٹ ہو گیا، تو ہم جن لوگوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اسرائیل۔ اگر ہم سب مجھ سے لڑنے پہ آ جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے، پر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، خاموش ہے۔ خدا را اس پیغام کو عام کیجئے، اپنی غیرت ایمان کو جگائیے، اپنے ایمان کو جگائیے۔ یہ صرف تبھی ممکن ہے جبکہ آپ اپنا رابطہ قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔
ادروائز آپ کی نہ دنیا نہ آخرت.